وہ انگلینڈ میں اور میں کراچی میں، مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب جاوید غامدی کے خلاف آپ کوئی بیان ریکارڈ کرائیں نا۔ مجھے پتہ تھا اس آدمی کا نظریہ کیا ہے، وہ ویڈیو کے جواز کا قائل نہیں تھا۔ مجھے کہتا ہے جاوید غامدی کے خلاف آپ کام کریں نا۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہتا ہے جاوید غامدی بہت بڑا فتنہ ہے، میں نے اس کے خلاف ریکارڈنگ کی ہے، لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا جاوید غامدی تو کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے جی فتنہ ہے، توجہ رکھنا، فتنہ ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا جاوید غامدی کو خانقاہ کے مرید سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ جاوید غامدی کو رائے بند سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت والے سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ جاوید غامدی کو مسجد کے نمازی سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا سنتا کون ہے؟ کہتا ہے جو جماعت میں بھی نہیں جاتا، خانقاہ بھی نہیں آتا، مسجد بھی نہیں آتا، گھر بیٹھ کے چینل کھولتا ہے، جاوید غامدی کو سن لیتا ہے۔ میں نے کہا میں بیان کروں مسجد میں جاوید غامدی کے خلاف، جو اسے سنتا ہے وہ تو آیا نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ جو اسے سنتا ہے وہ تو میں بیان کروں خانقاہ میں تو جو اسے سنتا ہے وہ آیا نہیں، جو ادھر بیٹھا ہے وہ اسے سنتا نہیں۔ میں رائے بند کے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں جاوید غامدی کے خلاف گفتگو کر دوں تو جو اسے سنتا ہے وہ آیا نہیں ہے، اور جو آیا توجہ جو اسے سنتا ہے وہ آیا نہیں، اور جو آیا اسے سنتا نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے پھر میں نے کہا میں پاکستان رہتا ہوں، آپ انگلینڈ رہتے ہیں، آپ وہاں سے پاؤنڈ بھیجیں، میں یہاں پہ ایک چینل بناؤں، اگر چینل نہ بنا سکا اسٹوڈیو بناؤں، اس میں جاوید غامدی کے خلاف تقریر ریکارڈ کروں، ویڈیو بناؤں، نیٹ پہ اپلوڈ کروں، تو جو اسے سنتے ہیں وہ مجھے سنیں، غامدی کو چھوڑ دیں گے، ادھر آ جائیں گے۔ مجھے کہتا ہے ویڈیو تو جائز نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر میں کہاں اس کے خلاف بیان کروں؟ مجھے بتا میں کہاں بیان کروں؟ بھئی جس مورچے سے دشمن فائرنگ کرے جواب اسی مورچے پہ دیتے ہیں نا۔ دشمن اس مورچے سے فائرنگ کرے، آپ ادھر برسانا شروع کرے گولیاں، تو دشمن کا نقصان کیا ہوگا؟ جس مورچے پہ دشمن آ کے گفتگو کرے اس مورچے پہ گفتگو جا کے آپ کریں، تو پھر لوگ دشمن کو نہیں سنیں گے، آپ کو سنیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بات سمجھنا۔ اب میری پوری